السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة الناس رحمة فأدوا عني، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ہی عزیز طلبہ اور طالبات اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ زندگی ایک امانت ہے۔ ہم میں سے کسی نے دنیا میں آنے کی درخواست نہیں دی۔ اللہ نے ہمیں بنایا، پیدا کیا۔ اس امانت کو کیسے استعمال کرنا ہے، جو اس کو سمجھ کے چل پڑا وہ کامیاب، اور جس نے اس امانت کو ضائع کیا وہ ہلاک اور ناکام ہے۔ انسانیت چند طبقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ نہیں، بہت زیادہ ہیں، جن کو قرآن خود مینشن کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی مارنے والا ہے، یہ سارا سیٹ اپ خود بنا ہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، لہذا جتنے دن زندگی ہے موج کرو، مزے کرو۔ ان کو قرآن یوں بیان کرتا ہے: ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ کچھ نہیں ہے جو کچھ کہنے والے کہہ رہے ہیں، چاہے وہ ملا لوگ ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں، سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی مارنے والا ہے، بس ٹھیک ہے ایسے ہی زندگی گزارو۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے ہم جتنے مرضی گناہ کریں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے ہم جو مرضی کریں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں، اور اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم بس ہمیں تھوڑی دیر واسطے جاؤں گے پھر نکل آؤں گے۔ تو اس طرح مختلف قسم کے عقائد اور خیالات پر دنیا چل رہی ہے۔ اس میں اسلام بھی ایک نظریہ پیش کرتا ہے اور وہ سب سے مضبوط ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ ہمارے شاعر اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیرے نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ کیا خوبصورت اقبال رحمت اللہ علیہ کا فارسی کلام اردو سے زیادہ خوبصورت، لیکن اب ہمارے ہاں فارسی نہ پڑھی جاتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے، تو بہت بڑا ان کا علمی ورثہ ہے جس پر پردہ پڑ چکا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود تو نہیں بن جاتی، یہ پڑے پڑے بوتل 1000 سال کے بعد یہ خنجر بن جائے ایسا تو نہیں ہوتا، اور پڑے پڑے مٹی وہ ایک عالیشان محل بن جائے ایسا تو نہیں ہوتا۔ سیکھتے ہو تو کچھ حاصل ہوتا ہے، نہ سیکھو تو جاہل رہتے ہو، انگوٹھا چھاپ رہتے ہو۔ مولوی روم ایک چھوٹا سا مولوی تھا، شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو مولانا روم بنے، اور ان کی مثنوی آج بھی اس کی گونج ہے کہ سیکھنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ مولانا روم بڑے فلسفی عالم، ان کا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں، بڑے فلسفی عالم تھے۔ وہ تکبر سے بھرا ہوتا ہے فلسفی اور منطقی، تو ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا، اور آگے ایسے جیسے آپ بچے بچیاں بیٹھے ہو، طلبہ کا بہت بڑا حلقہ تھا، رو پڑھا رہے تھے۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے، دیہاتی لوگ تو بڑی معصومیت سے وہ پوچھتے ہیں مولانا روم سے، ان چیز کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر، یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے دیکھا تو ایک دیہاتی بندہ
پگڑوی دیہاتی پیری جتی بھی کوئی نہیں، انہوں میں کی دسا تو وہ کہنے لگے این آن است کہ تو نمی دانی، بھائی جا اپنا کام کر، یہ وہ چیز ہے جو تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ شمس تبریز آگے بڑھے اور کتابوں کو جو یوں دھکا دیا تو سامنے پانی کا حوض تھا، ساری کتابیں پانی کے حوض میں جا گری۔ مولانا روم نے سر پکڑ رہے ہو، تیرا بیڑا غرق، تو میری ساری حیاتی برباد کر چھڑی۔ وہ تو قلم سے لکھے جاتے تھے، ایسا ہی تھوڑا تھا بھائی جاؤ بھائی اردو بازار سے اور خرید کے لے آؤ۔ وہ کہنے تو نے میری زندگی کی کمائی برباد کر دی، پاگل کیا دشمنی تھی مجھ سے؟ تو شمس تبریز پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب کو نکالتے اور یوں اس کو جھاڑتے، اس میں سے مٹی نکلتی اور یوں رکھتے گئے، پھر نکالتے یوں رکھتے گئے، پانی سے خشک کتابیں لکھا کے ڈھیر کر لی۔ اب مولانا روم کی باری آئی، وہ حیران پریشان ہو کر کہنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز نے فرمایا ای ہاں است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو پھر فلسفہ بھی گیا اور منطق بھی گئی، پھر ان کے پیچھے دونوں پیر مرید کے مزار قریب قریب ہے۔ میں پونیا گیا مزار پر زیارت کے لیے، عجب وہ شخص محبوبیت پا گیا کہ جتنے ہم مسلمان وہاں تھے اتنے ہی غیر مسلم بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، عورتیں بھی مرد بھی۔ تو میرے عزیزو طلبہ طالبات، ہمیں قرآن ایک نظریہ دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اس نے زمین کو بچھایا، والارض بعد ذلك دحاها، اسی اللہ نے زمین سے پانی اور چارے کو نکالا، اخرج منها ماءها ومرعاها، اسی اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا، والجبال ارساها۔ قرآن نے ہمیں یہ سبق سنایا اور قرآن میرے نبی کی پاک زبان سے ادا ہوا، تو گویا پیغام دینے والا میرا نبی ہے۔ ہم اللہ سے پہلے اپنے نبی کو جانا، ہم نے اللہ سے پہلے اپنے نبی کو پہچانا، اپنے نبی کو پہچانا تو انہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی کہ آسمانوں کی طرف دیکھو کہ یہ کیا ہے، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، کہ تیرا رب ہے اللہ، آسمان بلند کیے، دن رات کا نظام چلایا۔ الم نجعل الارض مہادا، زمین کو بچھونا تیرے اللہ نے بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کیل تیرے اللہ نے بنایا، وخلقناکم ازواجا، تمہیں لڑکیاں اور لڑکے تیرے اللہ نے بنایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہیں نیند اللہ نے دی، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، تمہیں رات اللہ نے دی، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تمہیں دن اللہ نے دیا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یہ 7 آسمان تمہارے اوپر اللہ نے قائم کیے، وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اس میں اللہ نے سورج کو چمکایا، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اس میں اللہ نے چاند کو گھٹایا اور بڑھایا، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان کو ستاروں سے اللہ نے سجایا، دریاؤں کو نظام میرے اللہ نے چلایا، هُوَ الَّذِي وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، سمندروں کا نظام میرے اللہ نے بنایا، هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، یہ درخت پھول پتے میرے اللہ کی طرف سے آئے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، 4 پاؤں پہ چلایا میرے اللہ نے، مِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى 4، 2 پاؤں پہ چلایا میرے اللہ نے، مِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن، پیٹ کے بل چلایا میرے اللہ نے، مِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنٍ، پانی کڑوا میرے اللہ نے بنایا، ھذا ملح اجاج، پانی میٹھا میرے اللہ نے بنایا، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ۔ میں جو بیان کر رہا ہوں ساتھ آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ قرآن میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے، میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوا، دل پہ اترا ہے، زبان سے نکلا ہے، اور کائنات کا سارے کے ساری کتابیں، ساری کی ساری کتابیں تبدیل ہوتی ہیں، بدل جاتی ہیں، چٹلا دی جاتی ہیں، قرآن میدان میں اکیلا کھڑا ہوا ہے کہ آج تک اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکا، آج تک اس کی ٹکر کا کلام کوئی تیار نہیں کر سکا، آج تک اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ اس میں جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دعویٰ پوری دنیا میں کوئی مصنف نہیں کرتا کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں، اللہ پہلی سطر پہ اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ میری کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اس
کائنات کے ذریعے سے اپنا آپ تعارف کرواتا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کائنات کا یہ اڑتے پرندے گواہی دیں گے کہ اللہ ہے. یہ بچھے ہوا گھاس کا فرش گواہی دے گا کہ اللہ ہے. یہ درختوں کے پتے بولیں گے کہ اللہ ہے. آسمان سے برستی بارش کا قطرہ قطرہ بتائے گا کہ اللہ ہے. بھڑکتی آگ کے شعلے بتائیں گے کہ اللہ ہے. ایک پانی کے قطرے سے مرد بنا دیا، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. ایک پانی کے قطرے سے عورت بنا دی، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. گٹھلی سے درخت نکال کر پھل پھول لگا دیا، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. دریاؤں کو پہاڑوں سے نکالا اور سمندروں میں گرایا اور ان کو بل دیے، پیش دیے، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. پھول کی خوشبو بتاتی ہے کہ اللہ ہے، اور سانپ کے منہ کا زہر بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اور پانی کی روانی بتاتی ہے کہ اللہ ہے. سمندر کی طوفانی موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے. مٹی کا انسان 2 انچ کی زبان سے بول رہا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہے. چلتا پھرتا وجود مر کے مٹی ہو جاتا ہے، اور طارق جمیل کا نام ہٹ کے ڈیڈ باڈی نام ہو جاتا ہے. یہ نشانی ہے کہ اللہ ہے. اس کائنات کا وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنہ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اللہ ہے. اس کائنات کا مالک اللہ ہے. ہمارے بر صغیر میں اللہ کو اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں. یہ سب بچے بچیاں بیٹھے ہیں، سب پڑھنے والے ہو، آج سے ایک چیز کی پریکٹس کرو، خدا نہیں کہنا، اللہ کہنا ہے. کہو اللہ، پھر کہو اللہ. اب ایک خصوصیت بتاتا ہوں لفظ اللہ کی. لفظ اللہ بولنے میں ہونٹ نہیں ہلتے. کہو اللہ، غور کرو، ہونٹ ہلے ہیں، مجھے دیکھو، اللہ، ہونٹ ہلے ہیں، ہونٹ فکس ہیں اور اندر سے آواز آتی ہے. یہ لفظ اللہ اپنے نام سے بتاتا ہے کہ میں اندر اتارنے کی چیز ہوں، میں زبان سے بولنے کی چیز نہیں ہوں. لفظ اللہ کے لیے ہونٹ نہیں ہلتا. یہ بات علامت ہے کہ اللہ کو دل میں لے، اللہ کو دل میں لے. اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو محمد. میم 2 دفعہ ہے، اور میم کے لیے منہ بند ہوتا ہے. محمد، پہلی میم کے لیے منہ بند ہوا، دوسری کے لیے بند ہوا. محمد. یہ کیا اشارہ ہے؟ اللہ کے لیے ہونٹ نہیں ہلا. یہ کیا اشارہ ہے؟ کہ اللہ دل میں اتارنے کی چیز ہے. محمد میں ہونٹ 2 دفعہ ملے، یہ کیا اشارہ ہے؟ کہ ہونٹ کا ملنا اشارہ ہے یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اللہ سے ملا دے گی. نام کے اندر اشارہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اللہ سے ملانے آئے ہیں، جو تمہیں اللہ کا پتہ بتانے آئے ہیں. ساری دنیا تم نے کھوج ڈالی اور اللہ کو نہ جانا، تو اللہ کی قسم ناکام عورت ہے، ناکام مرد ہے. اور اللہ کو پا لیا اور کچھ نہ پایا تو دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے. مرد ہے تو کامیاب ہے، عورت ہے تو کامیاب ہے. اللہ کو پا لینا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اللہ کو کھو دینا ہی دنیا اور آخرت کی ہلاکت اور بربادی ہے. فلسفہ کربلا یہی ہے. حسین نے اللہ کو پایا اور ساری نسل ذبح کروا دی. آج تک ان کے لیے آنسو بہ رہے ہیں، ان کے لیے دل دکھ رہے ہیں، ان کے جھنڈے بلند کیے جا رہے ہیں. یزید اور شمر نے اللہ کو کھو دیا اور حکومت پا لی، حکومت لے لی، لیکن اللہ کو کھویا، آخرت کو کھویا. کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام یزید اور شمر رکھنے کو تیار نہیں. ان کے جھنڈے لہرائے، حسین کا جھنڈا سر نگوں ہوا. ان کے گردنیں تکبر سے اکڑی، حسین کی گردن کٹ کے نیزے پہ چڑھ گئی. ان کی نسل محفوظ رہی. حسین کی نسل ذبح ہو کے 2 سال کا بچہ عبداللہ بھی نیزے پہ چڑھ گیا، لیکن ایک نے اللہ کو پایا. اس کے لیے دلوں کی دھڑکنیں، آنکھ کے آنسو، سینے کے جذبات آج تک موجزن ہیں. ایک نے اللہ کو گم کیا، کھو دیا چند دنوں کی حکومت کی خاطر. اس کے لیے نفرت، اس کے لیے بغض، اس
اس کے لیے غیظ و غضب کے جذبات آج تک ابلتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ میرا قیمتی سرمایہ میرے سامنے بیٹھے ہو، اللہ کے واسطے اپنی منزل طے کرو، اپنی منزل طے کرو۔ تمہاری منزل یہ نہیں ہے کہ ڈگری مل جائے اور جاب مل جائے، یہ بہت چھوٹے درجے کی چیز ہے۔ میری، تمہارے وی سی صاحب کی، تم بچیوں کی، بچوں کی ایک ہی منزل ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تجھے مرنے سے پہلے حاصل کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، پا لینا ہے، راضی کر کے مرنا ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب فاذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ اللہ کو پاتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ کو رومیوں نے پکڑ لیا، صحابی ہیں، ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے، تو لوگوں نے رومی بادشاہ سے کہا کہ یہ رو پڑا ہے، ڈر گیا ہے، ان کا لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ ان کو واپس لائے تو رومن بادشاہ نے پوچھا کیوں روئے ہو، موت سے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگے موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے، میں اپنی بے بسی پہ رویا ہوں۔ کہ کیا بے بسی ہے؟ کہ بے بسی یہ ہے کہ ایک جان ہے، آگ میں گرتے ہی جل کے راکھ ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری پاس جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ آج مرنے کا مزہ نہیں آ رہا، اس پہ رویا ہوں۔ تو بادشاہ اتنا حیران ہوا، انہوں نے کہا تو میرا ماتھا چوم دے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس کا ماتھا چوما، انہوں نے چھوڑ دیا۔ 2000 سال پیچھے چلے جائیں، فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں، وہ پتہ چل گیا۔ فرعون نے اس کو پکڑوایا، اس کی 2 بچیاں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، اور اس نے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون نے اس عورت سے، اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے، جلتا ہوا تیل، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا، پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ اللہ کا پا لینا یہ میری آپ سب کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ سنو اس نے کیا کہا۔ اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی، اور چھوٹا بچہ زیادہ ممتا کو لیتا ہے۔ وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتی۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی۔ ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی۔ وہ کہتی اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ اماں بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوبتے دیکھا، اور پھر وہ ابھری جیسے مچھلی تلنے کے لیے، جیسے مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی، اوپر آ جاتی، تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی، ایک آنسو کا قطرہ اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے، اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹے کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا ام فإن لک من الأجر کذا وکذا۔ ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ معصوم بچی کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو پکڑ کے یوں ڈالا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی۔ اب پھر ماں کا کلیجہ پھٹا، اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا ام فإن لک من الأجر کذا وکذا۔ ماں جی تھوڑی دیر کا صبر، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ اللہ کو پایا سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا۔ جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے
اس نے فرعون کو دیکھا، فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، نظریں نیچے ہوگی اس کی، کہنے لگی میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دے، دفنا دینا۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے۔ انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ سبحان، جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے۔ وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی، ہڈیاں ادڑ گئیں، گوشت ادڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئی۔ فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو، دفن۔ 2000 سال کے بعد بچوں بچیوں، 2000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا، 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں سے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی صحت لینا کیا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے۔ میں نے اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکومت کی، عمر بن عبدالعزیز، بنو امیہ، مروان 9 مہینے حکومت کی، اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 برس حکومت کی، اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت کی، اس کا بیٹا سلیمان 2.5 سال حکومت کی۔ اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز، پہلے تینوں نے چاروں نے اللہ کے شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے، حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا۔ ان کو زہر دیا گیا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا۔ سننے والی بات ہے بچوں، ان سے فرمانے لگے سنو، میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا۔ اب بچیاں تو قبرستان جاتی نہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں، اور اوپر اینٹیں ڈالتے ہیں، اور پھر منو مٹی میں دبا کے واپس آتے ہیں۔ یہ منظر آپ بچیوں کے تو دیکھنے کا بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے 3 بادشاہوں کو مٹی میں ڈالا، لیکن ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے۔ ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عبد الملک بن مروان، عبد الملک باپ، ولید بیٹا، سلیمان بیٹا، یہ تینوں ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے اور ان کا قبلے سے منہ پھر گیا تھا۔ اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے پہلے ضرور چیک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی، ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ کو عجب بات بتاؤں، ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کے 10 سپارے پڑھتا تھا، 10 سپاروں کی تلاوت تہجد میں کرتا تھا کھڑے ہو کے، اور قبلے سے چہرہ ہٹ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک تہجد گزار، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، ظلم کیا، خون کو پانی بنا دیا،
حکومت پر شریعت کو قربان کیا، رشتے ناتوں کو قربان کیا، اللہ نے قبلے سے چہرے، نمازیں منہ پہ مار دی، روزے منہ پہ مار دیے، حج زکاتیں منہ پہ مار دی، تہجد ان کے منہ پہ مار دی، اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا، اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا۔ کیسی سلطنت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا، جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچے بچیاں 12 تھے، ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں۔ ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبد الملک۔ یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے، آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی۔ دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، 6 خامن بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے۔ حضرت عمر گھر آئے، بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، کہاں سے لے کر دوں؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہی بیگم، پھر کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی، آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا۔ یہاں لاہور بھی ان کی حکومت کے نیچے تھا، جنوبی اسپین فرانس ان کی حکومت کے نیچے تھا، کاشغر تک ان کی حکومت کے نیچے تھا، استنبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی۔ 3 براعظم میں 1 آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا، اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لوں گی، اور چولہے کا خرچہ، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ باہر آئے وزیر خزانہ مزاحم، انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے ہوئے تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں، اب مجھے لکھ کے دے دیں آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے، گھر گئے۔ حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سکت نہیں ہے، اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ 1 جوڑا کپڑا بھی لے کر نہ دیا عید کا۔ تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا، لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔ یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ سے دوپٹہ رکھا ہوا، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کریں تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا۔ تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا آسرے میں آئے کہ میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، اب مرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب وہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا، اور جب وہ امیر المومنین بنے تو عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے تو صالح عیادت کے لیے آئے، فاطمہ کے بھائی کپڑے دیکھے امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا، بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبد الملک، کہنے لگے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا، کہا جی بھائی کرواتی ہوں۔ اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک کہاں سے بدلواؤں؟ اور حکومت کتنی تھی؟ 3 بر اعظم کی حکومت۔ ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے،
وہ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، سلیمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لیے تو ایسے ایسے ہلنے لگا، اس کا پورا جسم ہلنے لگا۔ تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا زندہ ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹو زندہ نہیں ہیں، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، چھپاؤ اپنے باپ کو جلدی۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی اور ان کا بھائی اتارو، بھائی وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، رومال ڈالو، چادر پکڑو، ادھر سے پکڑو، تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا، وہ آتے 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 یوں آ کے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا، سب دیکھ رہے ہیں۔ جب اس پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا 3 بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے، رنگ کالے پڑ گئے، مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا۔ میرے عزیزو، طلبہ و طالبات، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ کو منزل بنانے کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو پا لینے کا راستہ، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ میرا اور آپ کا اور ان بچوں کا پڑھے لکھے ان پڑھوں کا اللہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک وسیلہ ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے حبیب، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طه، کبھی یاسین، کیا کیا خوبصورت نام دے کر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ یہ کبھی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اور کبھی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، اور کبھی تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، اور کبھی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اور کبھی قد جاءكم من الله نور وکتاب مبین، اور کبھی فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور کبھی والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، اور کبھی الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، اور کبھی انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك والابتر، کبھی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین ولسوف یعطیک ربک فترضى والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضى وللآخرة خیر لك من الاولى الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى ووجدک عائلا فأغنى فأما اليتیم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فلا وربك لا يؤمنون حتى
ويحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یہ ہیں میرے آپ کے رسول جن کو میں نے قرآن سے پیش کیا ہے. میں نے نعت پڑھی ہے اللہ کی زبان. ہمارے ابھی ربیع الاول گزرا کتنی نعت خوانیاں ہوئیں. میں بھی نعت پڑھتا ہوں جو میرے رب نے پڑھی, میں وہ نعت سناتا ہوں. یہ سارا قرآن جو میں نے پڑھا ہے اس کا ایک ترجمہ ہے کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب کی نعت خوانی کی ہے اور اپنی شایان شان کی ہے. آہا سبحان اللہ. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ایک ہی راستہ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ. وہاں سید قریشی کا ٹھپا نہیں چلتا, وہاں محمدی سکہ چلتا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ جڑ ہے اور محمد الرسول اللہ درخت ہے. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے, محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے, محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے, محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے. اللہ نے ہمیں ایسا کامل اکمل اطہر انور اعلی ارفع اعز اجل ایسا عالی شان نبی جس کی پیڑھی آدم تک محفوظ ہے, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبثر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مخسر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عبد بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. میرے عزیزو ڈھونڈو ڈھونڈو اپنے حبیب کی زندگی سیرت ڈھونڈو. سائنسدان بنو, انجینئر بنو, تم بڑے افسر بنو, بڑے صاحب بنو, ریڈی چلانے والے بنو, جہاز اڑانے والے بنو, بیگم صاحب بنو, امیرن بنو, غریبن بنو, امیر بنو, غریب بنو, اللہ کے واسطے محمدی بنو. اللہ کے واسطے. اللہ کو ایک ہی روح پسند ہے, اللہ کو ایک ہی روح پسند ہے. اللہ نے ایک روپ سے پیار کیا, اللہ نے ایک روپ کو چاہا اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمدی سانچے میں ڈھلو, محمدی سانچے میں ڈھلو, محمدی. یہ نقل مار کے پاس نہیں ہوتے ہو, بولو وہ نقلہ نہیں مار دے ہو, پاس ہوندے ہو کہ نہیں ہوندے ہو؟ تو میرے نبی کی نقل اتار لو, پاس ہو جاؤ گے آخرت میں بھی. یہاں تو نقل والے پکڑ رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارا ایک بیچارہ سیدھا سادہ تھا ساتھی 8ویں جماعت کا پیپر, وہ پوری کتاب ہی بوجھ میں ڈال کے لے گئے. ہم تو بوٹیاں بنا کے لے گئے اور تم یہ اس پہ عمل نہ کرنا, ویسے سنا رہا. تو اس کو رومال میں بند کیا. پھر وہ بیچارہ, اچھا میں تو یوں کر رہا تھا, وہ میرے آگے بیٹھا تھا. اب وہ جب وہ نگرانی کرنے والا آگے جائے تو وہ کتاب کو نکالنا شروع کرے اور کتاب ادھر آ کے اٹک جائے, وہ یوں کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, اخیر وہ واپس آنا شروع, وہ کتاب ڈال کے پھر یوں کر کے بیٹھ جائے. بس کوئی فیل ہو, ایسی سارے پاس ہو گئے. اور ایک اور میں نے پڑھنے کا طریقہ رکھا ہوا تھا. مجھے پڑھنے کا شوق تو لگا جب میں دین میں آیا, اور باقی جو اسکول میں تھا, گورنمنٹ کالج میں تھا, تو پیچھے ماں پیو کا ڈنڈا تھا, مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا. لیکن ذہن اچھا تھا تو پاس ہو ہی جاتا. تو پورا مہینہ سال کچھ نہیں پڑھنا, میں جو اسکول میں پڑھ لیا چھٹی. جس دن پیپر ہوتا, پیپر شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے نمازاں شروع کر دینا. اور جس دن پیپر ہوتا, صبح کیمسٹری کا پیپر ہے, میرے سامنے ایڈی موٹی کتاب پئی. یا اللہ, میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا, مہربانی کر میں بھی کتاب کھولوں گا, جو کل پیپر میں آنے والا ہے کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, میں نے بسم اللہ کر کے کتاب کھولی, 10-15 صفحے ادھر پڑھے, 10-15 ادھر پڑھے. حافظہ میرا اچھا تھا, مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے. پھر کتاب بند. یا اللہ, کل پیپر بڑا اوکھا ہے, آمدہ جاندہ کچھ نہیں, مہربانی کرتے وچو کر دے سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم 10-15 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے نا میں کھولتا تھا,
تو بس اس میں سے آپ کو عجب سنو، میں 8ویں میں سیکنڈ آیا اپنے سینٹرل ماڈل جیسے سکول میں، بسم اللہ دی برکت، تو میرے کلاس ٹیچر خوش ہونے کی بجائے نا مجھے یہاں سے پکڑ لیا، وہ تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں میں آ گیا؟ کہ جی بسم اللہ دی برکت، تو تسی نا بسم اللہ دی برکت مگر پویا جے بندہ بن کے پڑھیا جے، محمدی بنو، ہر روپ میں تمہارا دفتر سج جائے تم سے، تمہارا گھر سج جائے تم سے، تمہارے بازار خوبصورت ہو جائیں محمدی روپ میں، محمدی سانچے میں۔ نقل مار کے یہ پیپر پاس ہوتا ہے تو اوپر والا تو ویسے ہی پاس کرنے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو پاس کیسے کروں، اتنی رعایت کرتا ہے کہ یوں کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرا بندہ، میری بندی، میری رحمت سے مایوس نہ ہو تو اتنے گناہ کر کہ یہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے، میرے رب کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں، سارے جن انسان کافر ہو جائیں اور قیامت تک مل کے گناہ کریں تو آسمان تک چھوڑ سورج تک نہیں جا سکتے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک بچہ ایک بچی، ایک مرد ایک عورت، ایک امیر ایک امیرن، ایک غریب ایک غریبن، اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، اور ساری دنیا کا فتویٰ لے لے، پکا کافر، پکا دوزخی، منحوس، برباد ہو گیا۔ میرا رب کہتا ہے کسی کی نہ سننا، صرف آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، تو میری عزت کی قسم سارے معاف کر دوں، سارے معاف، اور تیرے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ نہیں چھوڑ، وہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ قسم ہم محمدی سانچہ میں ڈھل کے اس کو دکھا دیں، 2 آدمیوں کو قیامت کے دن لگائے گا چلو دوزخ میں، ایک دوڑ لگا دے گا، ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، اللہ دونوں کو بلا لے گا، بھائی کیوں دوڑ لگا رہے ہو، آگے دیکھ نہیں رہے، آ گئے، وہ کہنے لگا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو آگ کا حکم ہوا ہے، میں نے سوچا آج ہی مان لوں شاید تو خوش ہو جاؤں۔ اللہ دوسرے سے پوچھے گا تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں، کہ اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان کریم ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا، کہا ابھی تیری شان کریمی مجھے واپس بلا لے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ اپنا سے۔ وہ تو یوں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، 50 اللہ کہے گا 51 کر دے تو جنت، 50 گناہ 50 نیکیاں، اس نے کہا چلو ایک نیکی طلب جائے گی، ماں پیو چاچے دادے تائے نانے نانیاں سارے اس کھنگال مارے، کسی نیکی نہیں دیتی، اس کی تھی ہائے ہائے کی، تو ایک آدمی ساتھ کہنے لگا بھئی کیا ہوا، ہائے کیوں کر، کہے گا ایک نیکی سے مار کھا گیا، کہا کیا ہوا، کہ میری 50 تو میں مثال دے رہا ہوں کہ میری 50 ہیں، ایک نیکی کھٹ گئی ہے، وہ نہیں کوئی بھی نہیں دے رہا، تو میرے لیے دوزخی ہے، وہ کہے گا ابشر، کہے گا میاں مبارک ہوئی تیرا کام بن گیا، وہ کہے گا کیوں بن گیا، وہ کہے گا میرے کو ہے یہ کہ نہ ہوئے تامی لتر تے ہوئے تا تامی لتر تے تو تا موج کر، وہ تو پٹھی چھلانگے لگاتا وہ آئے گا، کہے گا یا اللہ میرا کم بن گیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسے بن گیا، وہ کہا فلاں بندہ کہتا میں نیکی دیتا ہوں، کہا اس کو بلا، وہ بھی آ جائے گا، اللہ فرمائیں گے اسے نیکی دیتے ہو، کہا جی دیتا ہوں، اللہ فرمائیں گے کیوں دیتے ہو، آج تو ماں نہیں دیتی تو کیوں دیتا ہے، وہ کہے گا یا اللہ میری ایک ہے، میرے تو کسی کام کی نہیں، ہو تامی دوزخ ہے، نہ ہو تامی دوزخ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، چل تو بھی اس کے ساتھ جنت میں جا اور یہ بھی جنت میں جا۔ تو جس نے ایک بدو آیا کہ یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، ہمارا حساب کون لے گا قیامت کے دن، آپ نے کہا اللہ، وہ کہنے لگا بخن بخن، کہنے لگا موجاں ہو گئیاں موجاں، سبحان اللہ کیا ایمان، کہنے لگا موجاں ہو گئیاں موجاں، آپ نے فرمایا ما یحملو اعلی قولک بخن بخن، یہ تم موجاں موجاں کس غلطی کر رہے ہیں، وہ کہنے لگا ان الکریم اذا قدر عفا، کہنے لگا یا رسول اللہ سخی بادشاہ پکڑ کے بھی معاف کر دے گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں موجاں ہو گئی ہیں موجاں۔ جس نے پیپر لینا ہے بہت آسان کر دیا ہے، تھوڑی سی ہم شرم و حیا دکھاتے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو محمدی روپ میں ڈھل کے دکھا دیں، کوئی لمبے چوڑی عبادت نہیں، 5 نمازوں میں کتنا زور لگتا ہے، 5 نمازیں پڑھنے میں کتنا زور لگتا ہے، اللہ کے واسطے بچو نماز نہ چھوڑ، کسی حال میں نماز نہ چھوڑ، 1439 سال میں صرف ایک موقع ہے جس میں نماز چھوڑنے کا مجھے کچھ گنجائش نظر آتی، وہ کربلا کا میدان ہے، میرے نبی کے نواسے نے سر دے دیا، نماز نہیں چھوڑی، اور یہ اعلان کیا کہ زیر خنجر وہ یہ پیغام سنایا، ہم نماز نہ چھوٹے، اس امت کی اللہ سے قربت کی سب سے بڑی نعمت نماز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے، تو میں سب سے یہ جھولی پھیلا کے کہتا ہوں
نماز کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، لیکن نماز چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں۔ میرے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ۔ روزہ سال کے بعد ہے اور اس میں بیمار ہے تو چھٹی ہے، مسافر ہے تو چھٹی ہے، زکوٰۃ مالدار کے لیے ہے، حج مالدار کے لیے ہے، فرض جو سروں پر قائم ہے وہ نماز ہے۔ میں ساری اپنی نسل کے سامنے بچے بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان بڑوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ رسول کے واسطے سجدے سے باغی نہ ہو، سجدے سے باغی نہ ہو، سجدے سے باغی نہ ہو۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اور کہیں جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے۔ تو میں سب سے اپیل کروں گا، بچے بچیوں سے، اساتذہ سے، ٹیچروں سے، پروفیسر سے، وی سی سے، اور سارے جتنے بھی عملہ یہ کھڑا ہوا ہے، پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں، گارڈ ہیں، اللہ رسول کے واسطے یہ کیمرہ مین ہیں، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جنت میں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہوگی تو نماز کی کمی محسوس ہوگی، لیکن یہ بس یہی ہے یہ نعمت۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک سجدے کی اجازت مانگیں گے، اللہ کو دیکھ کر تو لگے گا نہیں تم مہمان ہو، میں میزبان۔ عبادات کا تو چھوٹا سا چارٹ، 24 گھنٹے کی زندگی۔ اگر والدین، تم سب بچے بیٹھے ہو، والدین کو اپنی جنت بنا لو، ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، ان کی دعا لے لو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ماں کا خاص طور پر منشن کیا، میری ماں کیوں کہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں اور ماں کو دیکھا ہے 6 سال۔ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے۔ اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور ابوا کے میدان سے گزرے جہاں میرے نبی کے والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس بات کو 57 سال گزر چکے ہیں۔ 6 برس کی عمر میں مدینہ سے نکلے 3 افراد، میرے نبی کی ماں، میرے نبی کے والد کی باندی ام ایمن، وہ بھی ماں ہیں، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے نبی کو۔ 2 مائیں ہیں، ایک دودھ پلانے والی، ایک پیدا کرنے والی، اور ایک میرے نبی ہیں۔ جب ابوا کے پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک سے حضرت آمنہ 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئی، اور میرے نبی نے اتنا اس کا غم لیا۔ 6 سال کا بچہ، میں سن 2000 میں وہاں گیا تھا، میرے آنسوں نہیں رکنے کو آ رہے تھے کہ کہاں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا، نہ کوئی آسرا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی جھولی، نہ کوئی چھاؤں، ایسے تنہا یتیم کر جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے، ام ایمن کو سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اوپر پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ جب ام ایمن پیچھے گئیں تو آپ نے ام ایمن نے کیا دیکھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، آپ ماں کی قبر کو چمٹ کے ایسے اوپر لیٹے ہوئے تھے، قبر کو پکڑا ہوا تھا، اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے اماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، آپ نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے 57 سال کے بعد، 7ویں دن بندہ رو نہیں سکتا، رونا نہیں چاہے تو رونا نہیں آتا، 57 سال کے بعد آپ اس وادی سے گزرے، اپنے اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا، اور ان پلرز کو 3 گنا کرو تو وہ پہاڑ بنتا ہے، چھوٹی پہاڑی۔ اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اوپر پہاڑ پر گئے، اور یہ مجھے دیکھو، یوں آپ نے گھٹنے کھڑے کیے ماں کی قبر کے سرانے، اور یہ ہاتھ یہاں رکھے، اور پھر سر دیا اپنے گھٹنوں میں یوں، پھر رونا شروع کیا۔ اتنا روئے، اپریل کا مہینہ تھا، دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی، ہم تو ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھے، شدید دھوپ میں بیٹھے تھے، اور اس کنڈیشن میں یہ بچوں کا سٹائل ہوتا ہے جب لمبا رونا ہو تو وہ یوں بیٹھتے ہیں سر اندر دے کر۔ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی ساری آنسوں سے بھر گئی، سینہ تر ہو گیا، احرام تر ہو گیا، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے۔ 2 جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں کاش اماں تو زندہ ہوتی، تو مجھے کہتی محمد میں تیرے لیے نماز توڑ دیتا۔ اور میرے نبی نے، یہ بچیاں غور سے سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتا،
نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا ہوتا ہے، جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا مت آ جائے گی۔ ایک ماں بیٹی کو میں بھول نہیں سکتا، ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے اور بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، ہماری اپنی وہ پنجابی زبان بھوک نہیں، یہ تو ہم نوکر کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، یعنی بکواس نہ کر، رو آگے چپ، صرف آنسو اس کے گر رہے تھے۔ شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ 9 مہینے کیسے اس کو میں نے پیٹ میں پالا، جنتے ہوئے کتنی تکلیفوں سے گزری، اور اس کو دودھ پلاتے ہوئے کتنی راتیں میں نے کاٹ کاٹ کے گزاری، اور اس کے پیشاب دھوتے ہوئے کتنی دفعہ میں سردی میں ٹھٹھری، اور آج جو مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، سنو غور سے بچوں سارے سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا روپ حقوق العباد، نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے، میں حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لے لیں۔ والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو، جہاں اولاد ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بن رہے ہیں، سختی کر کے، زبردستی کر کے، اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح سلوک کر کے۔ میرے نبی کے گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھی تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے، یا اب چیئر پہ بیٹھے ہوئے بی بی فاطمہ آ گئی، اب زمین پہ بیٹھے ہوئے بیٹی آ گئی، اب چارپائی پہ لیٹے ہوئے بیٹی آ گئی۔ میرے نبی کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے، ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ یہ والدین غور سے سنو، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھو یوں بوسہ لیتے تھے، بیٹی کا بوسہ لیتے، پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے 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 ان کو چارپائی پر پہلے بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ باپ اور رسول ہو کر بیٹی کو یہ عزت دیتے، پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی، پھر وہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی، پھر وہ اللہ کے شیر کی زوجہ بنی۔ تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو، عزت دو، عزت دو۔ پھر آپ سے زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی، آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو، اپنے ماں باپ کے حوالے کرو، اس میں شرافت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں۔ کورٹ میرج کو ہوا نہ دو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے، میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے، اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے۔ اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو، زبردستی مت کرو، میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے، بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، جٹائیں چی کرنی ہے، بٹائیں چی کرنی ہے، پتہ نہیں آئے کتنے جٹ بٹ، چلو تم ناراض نہ ہو، راجپوتیں چی کرنی، میں راجپوت ہوں، میں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں، راجپوتیں چی کرنی ہے، کرنی ہی کوئی نہیں۔ یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو، اپنی بچی سے پوچھو، اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ، اگر بیٹی کہہ دے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے، اللہ کے واسطے میری سنو، صرف تم نہیں سن رہے، اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں۔ اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ ابا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، میرا جی نہیں چاہتا ہے، تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے، اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے۔ اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتھے ہی کرنی ہے، اتھے گھروں نکل جا، زندگی تم نے تو نہیں گزارنی، زندگی تو بچے نے گزارنی، میں قربان جاؤں۔ ایک حدیث سنو پہلے پھر اگلی بات سناتا۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگو سنو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ سمجھ گئے میری یہ بات سمجھ گئے سارے؟ اب اگلی سنو، حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آ گئے اور جبریل ان سے پہلے آ گئے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے، وہ آپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے، رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے، اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے۔ اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟ وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے، چپ۔ آپ کو تو پتا تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگا، جی۔
تو جبریل کا نال بیٹھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ اتھے ہی کرنا ہے. آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ یہاں کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے. بیٹی فاطمہ کہ جی یا رسول اللہ، علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں. میں اپنے دیہاتی بچیوں پہ مجھے رونا آ کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا سانو کہندے نال بندے پہ جانور ہے یا انسان. علی جیسا داماد، چلو علی کو چھوڑو، فاطمہ کو چھوڑو، جبریل آیا بیٹھا ہے، جبریل آیا بیٹھا ہے. اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جبریل آ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو. ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی، چپ کر کے گاؤں ماش طرح بن چھڑ دن کلے نہ، کوئی ان کے اندر کے جذبات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا. اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں، اور میرا نبی کہہ رہا بیٹی ہاں کر دو. سبحان. آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا؟ لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ہاں کی پھر آپ باہر نکلے. اچھا مزے کا واقعہ ہو جائے، حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا. حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرحمن بن عوف. پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا، عمر گئے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا. عبد الرحمن بن عوف نے علی سے کہا آپ جائیں، آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا. کہنے لگے میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں، مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا، میں تو بالکل غریب ہوں. کہ نہیں تم جاؤ. تو واپس آتے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی. وہ کیا ہے نا تو میں نو گلے آئی، انکار ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ کہا ہی نہیں، چپ کر کے اٹھ گئے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بولے صحیح، تو بس اتنا کہا انشاءاللہ کا تو مبارک ہو، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اچھا تو اتنے میں آپ باہر تشریف لے. علی جی چلو بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ. ساری مسجد بھر گئی، آپ کی ساری مسجد فل ہو گئی. آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے علی کو سامنے بٹھایا کہ لوگو یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی کے بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا. پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں. اور پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ. پھر آپ نے حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتا ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، تو تم فاطمہ کو دلہن بناؤ، اس کی تیاری کرواؤ، اسے دلہن بناؤ. تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا. پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا، وہ تشریف لائے، اپنی اونٹنی لے کر آئے. حضرت عقیل ساتھ آئے، سلمان فارسی ساتھ آئے، اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی. آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. والدین سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میرا درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا، ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا. بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے، حاجی ہے، عمرے کرتے ہیں، لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی دے، ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے، وہ نہیں ہے. زندگی بیت گئی اس انتظار میں، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج، پتہ نہیں کب صبح ہوگی. چلو کہتے تو جائیں مجھے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. والدین کے ذمہ ہے اولاد کو عزت دینا، ان کے سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اور آپ کے ذمہ ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا. اللہ کے واسطے کورٹ میرجز اور خفیہ شادیاں یہ نہ ہماری ثقافت ہے نہ یہ انسانیت ہے. ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے. تو والدین پڑھیں شریعت کو، اولاد بھی پڑھے اپنے نبی کی زندگی کو. ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا
ایک بیٹے کو لے کر کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس لاٹھی ہوتی تو انہیں یوں اٹھائی، وہ کہنے کا حضور معافی دیا جائے، ایک میری گل سن لو۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے کا ماں پیو دے بڑے حق ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پر کوئی ساڈا حق چکی ہے ماں پیو؟ ہمیں کہا ہاں۔ ہاں کہنے کا ذرا وہ بتا دیں۔ کا پہلا حق ہے اچھی ماں تلاش کرے، نیک عورت تلاش کرے۔ دوسرا حق یہ ہے نام اچھا رکھے۔ تیسرا حق یہ ہے اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ کہا جی پھر سن لو حضرت جی، ایسا میرے پیو کو پوچھو اس حبشی عورت نال شادی کر کے میں نے حبشی ماں دیتے، انہوں کوئی عرب ماں ہی نہیں لتی۔ میرا پہلا حق اس مارا ہے۔ دوسرا سن لو، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے۔ جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے۔ اور تری سن لو، اس آیت میں نے قرآن دی شکل نہیں دکھائی۔ حضرت عمر وہی سوٹا دے سر تے پھیر دے کہ پہلے تیری مالش کراں پھر ادھی کر۔ تو آج کے والدین بھی اپنی اولاد کے بارے میں بہت 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 غافل ہیں، اور اولاد کا بھی حال یہی ہے، چونکہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، اولاد کیا ہے، یہ شریعت، یہ قرآن بتاتا ہے، یہ میرے نبی کی زندگی بتاتی ہے۔ یہ اکنامکس تھوڑا ہی بتائے، بایولوجی تھوڑا ہی بتائے، یہ تو جو اگر اس کے ساتھ دیں گے تو زندگی برباد ہے۔ تمہارے جیسے بچے گئے ہیڈ بلوں کی سیر کرنے، کشتی میں چڑھے تو ایک نے کہا ملا سے، چاچا تینوں کیمسٹری آندی ہے؟ وہ آکھن لگا پتر میں تو آج نام سنیا۔ وہ آکھن لگا تیری ادھی زندگی گئی۔ دوئے نے پوچھا چاچا تینوں فزکس آندی ہے؟ اس نے کہا پتر کدی نہیں سنیا۔ اگے چاچا تیری ادھی زندگی گئی۔ تریے پوچھا چاچا تینوں بیالوجی آندی ہے؟ اس نے کہا پترو میں تو یہ نہ ہی کدی نہیں سنے۔ اس نے کہا چاچا تیری ادھی گئی۔ اتنے میں موج اٹھی پانی کی، تو چاچے پوچھے پترو تیرنا آمدہ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ کہ پترو میری ادھی گئی تو ساری گئی۔ تو یہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو نا، یہ ساری زندگی برباد کرنے کا چکر ہے، اگر اس کے ساتھ قرآن نہیں، اگر اس کے ساتھ نبی کی سیرت نہیں، اس کے ساتھ نبی والی معرفت نہیں، اخلاق نہیں، تو جانوروں جیسی زندگی۔ کیمسٹری پڑھ کے آپ انسان نہیں بن سکتے اچھے، بایولوجی باٹنی پڑھ کے آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے، آپ اناٹمی پڑھ کے اچھے انسان نہیں، اچھے ڈاکٹر بن جاؤ گے، اچھے انسان نہیں بنو گے، انجینئر بن جاؤ گے، اچھے انسان نہیں بن۔ انسانیت تو در مصطفیٰ سے سودا ملتا ہے۔ انسانیت لینی ہے تو در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا، انسانیت لینی ہے تو غلامی مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، انسانیت لینی ہے تو آپ کا دم بھرنا پڑے گا، تب زندگی ہماری مکمل ہوگی۔ جب تک ہماری ثقافت میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے گھروں میں میرے نبی کی سیرت داخل نہیں ہوتی، اولاد اپنی جگہ تباہ ہے، والدین اپنی جگہ پریشان ہیں، معاشرہ اپنی جگہ برباد ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اللہ کی قسم کسی دانشور کے پاس نہیں، صرف میرے نبی کے پاس ہے، صرف میرے نبی کے پاس ہے، صرف میرے نبی کے پاس ہے۔ علمک ما لم تکن تعلم الم نشرح لک صدرک، کیا میرے رب نے کہا، الم میرے حبیب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ علم کی انتہا پر ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کو دیکھ لیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ تو معاشرہ بھی اسلامی بنے، اس میں میں نے بہت میجر چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، ساری تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن جن چیزوں کی اشد ضرورت ہے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ آپ کو رزق دے، نوکر کے ساتھ اچھے ہو جاؤ، نوکر کو پیار سے بلاؤ، نوکر ام ایمن میرے نبی کی والد کی نوکرانی اور گھر کی خادمہ، اور وہ بیٹھی ہیں اور میرے نبی تشریف فرمائے ہیں، تو حضرت ام ایمن کہنے لگے بیٹے مجھے پانی تو پلا، اپنے نبی سے کہہ رہی مجھے پانی تو پلا۔ حضرت عائشہ گرم ہوگی، تو اللہ کا رسول کو کہتی ہے پانی پلا، تو ام ایمن کہنے لگی تو اور کیا، میں نے دودھ بھی لایا ہے، میں ماں ہوں اس کی، چاہے میں نوکرانی ہوں میں ماں ہوں۔ تو میرے نبی نے کہا عائشہ بولنا نہیں، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے۔ آپ اٹھے اور پیالے میں گھڑے سے پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں سے اپنی ماں کو پیش کیا۔ یہ آپ کا گھر کی خادموں کے ساتھ سلوک تھا۔ ہمارے خادم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ہماری خادمات گھروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذلت اور پستی رسوائی دیکھتی۔ میرے گھروں کی تہذیب، میرے بازاروں کی تہذیب، بازار کا دین کیا ہے؟ کوئی تاجر جھوٹ نہ بولے، کوئی تاجر دھوکہ نہ دے، کوئی تاجر ملاوٹ نہ کرے، کوئی تاجر کھوٹ نہ کرے۔ گھر کا دین کیا ہے؟ محبت۔ گھر کا دین کیا ہے؟ محبت۔ گھر کا دین کیا ہے؟ محبت۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ سنا، مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگنے لگی۔ سبحان، حالانکہ آپ تو اللہ کو دیکھ چکے ہیں، اللہ کو دیکھنے کے بعد کہاں کسی چیز کی طلب رہتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ عائشہ دلداری کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت اچھی لگنے لگی۔
ایسی خامن اپنی بیوی کو عزت دے، بیوی اپنے خامن کو عزت دے۔ میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ میں کمینہ بن کے زندہ نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے زندہ رہوں گا۔ یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم لأن اکون کریما مغلوبا احب علی من ان اکون لعیما غالبا۔ میرے نبی کا فرمان میں نے عربی پڑھ کے بھی سنا دیا، ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ عزت دار شریف آدمی اپنی بیوی کو آگے رکھتا ہے، خود پیچھے رہتا ہے، اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے رکھتا ہے، ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ میں کمینہ بن کے زندگی نہیں گزاروں گا، میں عزت دار بن کے زندگی گزاروں گا۔ آپ نے 11 شادیاں کی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے، زندگی بتانے کے لیے۔ آپ نے دشمنوں کو معاف کر کے دکھایا، قاتلوں کو معاف کر کے دکھایا۔ یہاں سگا بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ سوئے ہوئے تھے، ایک بدو آیا، آپ ہی کی تلوار اٹھا کے یوں پسلی میں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، انہیں تلوار سیدھی کر لی، کون بچائے گا؟ تیار ہو جا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ، تو تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے۔ آپ نے تلوار اٹھا کے یوں سیدھی کر دی، اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا۔ تو پتہ نہیں اللہ کون ہے، میں تو ہی بچائے گا۔ اب سنو بچیو، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے کا نہیں پڑھتا۔ آپ نے کہا جاؤ معاف۔ حالانکہ آپ کو کہتا سر اڑا دو، وہ سر اڑانے کے قابل تھا۔ آپ نے کہا جاؤ معاف۔ 21 سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے مکے والے، جب آپ نے مکہ فتح کیا کہ جاؤ معاف کیا۔ معاشرت میں معاف کرنا پیدا کرو، درگزر کرنا پیدا کرو۔ اور جہاں پڑھتے ہو، جن استادوں سے پڑھتے ہو، وہ پروفیسر مرد ہیں یا عورت ہیں، ان کو عزت دو، انہیں باپ سمجھو، انہیں ماں سمجھو۔ کہ استاد کی عزت سے جو علم ملتا ہے وہ کتابوں سے بھی نہیں ملتا۔ تم اپنے ٹیچر کو اس نظر سے نہ دیکھو کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ دیکھو کہ تمہیں 2 حرف پڑھاتا ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ جو مجھے ایک حرف سکھا دے، لفظ نہیں حرف، جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے بیچ دے۔ تو یہ تمہارے باپ بیٹھے ہیں، یہ سارے ٹیچر تمہارے باپ ہیں، اور ٹیچرز تمہاری مائیں ہیں۔ ان کو ماں اور باپ والی عزت دو گے تو اللہ تم پہ علم کے خزانے کھول دے، علم کے دروازے کھول دے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بچے؟ آخری بات یہ کہتا ہوں، تم بہت ماشاءاللہ اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع سب یہیں کا ہے، آپس میں کوئی کھٹپٹ بھی ہو جاتی ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، وہ لڑائی یہاں تک جاتی ہے کہ بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں سے اٹھ کر صلح کر لیں، صلح کر لینا، صلح کر لینا۔ لڑائی اللہ کو پسند نہیں۔ اور اگر خامن بیوی لڑے ہوئے ہوں تو ایک عجب حدیث سناتا ہوں۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے اور پھر وہ سارے شیطانوں سے کارگزاری لیتا، ہاں میں کیا کر کے آئے ہو؟ تو شیطان بتاتے ہیں چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، شراب پلوائی، جوا کھلایا، نماز نہیں پڑھنے دی۔ وہ بالکل ٹھنڈا اور رسپان دے کیسے بیٹھا رہتا ہے۔ اتنے میں ایک بھڑ سا شیطان پیچھے سے کھڑے کو کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا۔ تو شیطان اچھل کے کرسی سے گرتا ہے، کہتا ہے یہ ہے کام جو کر کے آیا ہے۔ پھر اسے قریب بلا کے گلے لگا کر اس کو شاباش دیتا ہے، شاباش تو اصل کام کر کے آئے کہ تو میاں بیوی نو لڑایا، نسلیں برباد ہو جائیں۔ تو اگر میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے۔ تو اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لیں، ایک نماز کی پابندی ہو، اور ایک یہ زبان، مجھے دیکھو، میری طرف سارے دیکھو، بچیاں بچے سب دیکھو، یہ دیکھو، زبان پہ قابو رکھو۔ آپ کے گھر، آپ کے کلاسز، آپ کی ہر چیز خوبصورت ہو۔ ایک لطیفہ بھی ہے اور واقعہ صحیح بھی ہے۔ ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ، بڑی لڑاکی، چھوٹا جا قد تو چنگی ٹھکی ہوئی۔ تو وہ آئی میری بہن کے پاس، کہنے کی بی بی اے میری نوواں میں نال بڑا لڑ دیاں، تو لڑ دی ماشاءاللہ آپ آئی تو میں نے کوئی تویز دے، یہ ساری میری نوکر بن جائیں۔ اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ سارا چکر تھا شیرنی دا، اس نے ایک کاغذ لیا اور اس پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر اس کو ایسے پریس کیا، پھر رول کیا، یوں تعویذ بنا دیا۔ کہنے لگی ماسی شریفہ جس لئے تیری لڑائی ہو گئے تو تعویذ میں چک مار کے بہ جا، میں بولنا نہیں، یہ تعویذ ڈہ گیا تیری خیر نہیں۔ اب تعویذوں کا تو بڑا ہمارا دیہاتی ماحول میں بہت زیادہ ہے۔ اچھا اب میری بہن نے کیا کیا، ماسی شریفوں کو چپ کرایا، جال تو ساری لڑائی تو بولن تو ہوندی ہے۔ 8ویں دن آ گئی، بی بی تو تا بڑا چنگا تعویذ لکھتا، میری تا لڑائی مک گئی، کیوں؟ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو یہ میں تعویذ ساری بچیوں کو دے رہا ہوں، سارے بچوں کو دے رہا ہوں، منہ میں ڈال لو ماسی شریفہ والا، آپ کی کسی سے لڑائی نہیں ہوگی۔ اور ان بچیوں کو خاص طور پہ تلقین کرتا ہوں، صبر سیکھو، صبر سیکھو۔ میرے ملک کا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، درد سے کہتے
اس میں پٹھان، پنجابی، بلوچ، سندھی، دیندار، بے دین، نمازی، دنیا دار، پڑھے لکھے، ان پڑھ، سب ایک ہی کشتی کے سوار۔ میرے دیس کا سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے، بہت سخت۔ تو میری بچیوں، صبر سیکھنا، زبان کو تالو سے لگا لینا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھولے گا، عزتوں کے، کامیابی کے، محبت کے۔ زبان نہ کھول، زبان پہ تالا لگا لیں، نہ کر لبوں کو سکھ، اپنی زبان کو بند رکھنا، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام تمہارے ساتھ حرکت میں آئے گا۔ اور یہ جو میں نے ایسے کر کے دکھایا، یہ میرے نبی نے ایک صحابی کو کر کے دکھایا کہ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا ہے؟ کہ آپ نے زبان پکڑ کے فرمایا اس زبان کو قابو میں رکھنا۔ میرے نبی نے مدینے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بیٹی جب شادی ہو کے آتی ہے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہو کہ سسرال کے گھر میں۔ تو بچوں میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ اتنی محبت سے آئے، اور یہ بچیاں بچے سب ایک عجب ماشاءاللہ نظارہ ہے۔ اللہ اس کو آپ کے شوق کو سلامت رکھے۔ چند باتیں جو میں نے کہی ہیں یاد رہ جائیں تو اس پہ عمل کر لینا۔ اور یہ نوجوانوں سے کہتا ہوں تبلیغ میں 3 دن لگاتے رہو، انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ دروشی پڑھو، دعا کر۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ ہماری امانت، یہ ہمارے بچے بچیاں، ہماری نئی نسل، ہمارا سرمایہ، ہم ان سب کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے جان مال کی حفاظت فرما، ان کے کردار کی حفاظت فرما، ان کے دامن کو خطاؤں سے پاک فرما، جو ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ملک کے لیے باعث فخر و افتخار بنا، دنیا اور آخرت کی ساری گھاٹیاں سہل آسان فرما۔ ہماری جامعات کو علم کا، عمل کا، دین کا، دنیا کا خوبصورت امتزاج نصیب فرما، ہمیں دنیاوی بصیرت بھی عطا فرما، ہمیں دینی بصیرت بھی عطا فرما، ہمیں دنیا کی بھی فراست نصیب فرما اور ہمیں دین کی بھی فراست نصیب فرما۔ چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے یا اللہ، چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے یا اللہ۔ جتنے بھی اندرونی بیرونی دشمن ہمارے دیس کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ہدایت دے دے، اور اگر وہ فسادی ہیں تو ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دے، اور یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی محبت دے، اپنی محبت دے، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ دے۔ وصلی اللہ علیہ